کبھی بھی کسی رشتے سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اپنی طرف سے آپ جتنا چاہو کسی کے لیے کرو، پر یہ بات مت سوچو کہ وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی کرے گا یا پھر ویسا ہی محسوس کرے گا جیسا آپ اس کے لیے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جب امید ٹوٹتی جاتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے اور آپ کسی سے کہہ بھی نہیں پاتے کہ آپ کو کتنا درد ہوا ہے۔ وہ بچپن میں ہم کہتے تھے نا کہ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کا گھر تو دل ہے۔ ہم کافی دیر تک مسجد سمجھتے رہے۔ ہمارا تعلق ایک ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، اور اگر کچھ نہ بولو تو منافقت سمجھ لی جاتی ہے۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، لیکن کسی سے توجہ کی بھیک مت مانگیں۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک یا ہوٹل کا کمرہ نہیں، بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دو۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ انسان زمین پہ گر کر اٹھ سکتا ہے، لیکن کسی کی نظروں سے گرا ہوا شخص کبھی دوبارہ نہیں اٹھ سکتا۔ ہم اکثر اپنے چاہنے والوں کی لمبی قطار کو چھوڑے اس ایک شخص کے پاس ذلیل ہونے کو پہنچ جاتے ہیں جسے ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے سارے کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کاموں کو اللہ سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ خیال رکھیں کہ گھر آئے مہمانوں کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا آدھا انکار ہے۔ بغیر پوچھے جو کچھ دستیاب ہو سامنے رکھیں، اس سے گھر میں برکت بھی آئے گی اور اللہ بھی خوب راضی ہوگا انشاءاللہ۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ پاک گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صرف ایک محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، شرمندگی نہیں، بے اعتباری نہیں، اور وہ اللہ اور صرف اللہ کی محبت ہے۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کر لیتی ہے تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم تو محبت ختم۔ ایک خوبصورت اعتبار، اگر اللہ عز و جل تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو تمہیں آزما رہا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو، کیونکہ دعا دستک کی طرح ہے اور بار بار دستک دینے سے دروازہ چاہے جب بھی کھلے، کھلتا ضرور ہے۔